چیف آف ڈیفینس فورسز پہلے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وہ جنرل سائر صاحب 27 کو ریٹائر ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی وہ آفس بھی ختم ہو جائے گا، اور اب چیف آف ڈیفینس فورسز آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے. یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آئینی ترمیم بھی آ گئی. از اٹ گڈ اور اس کے اندر مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو میرا سبجیکٹ ہے نہیں، میں جو سبجیکٹ نہ ہو اس پہ بات کروں. وہ آپ کی پارٹی تو سپورٹ کر رہی ہے، آپ کن لائنوں پہ؟ میں سپورٹ اس لیے کیا ہے کہ جس نے جنگ لڑنی ہے وہ اس کو علم ہے کہ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے. اس دفعہ جو ہم نے جنگ دیکھی وہ جنگ جو جن جنگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے، اس سے بہت مختلف جنگ تھی. اور اس جنگ میں جو وار تھیٹر ہے یا جو میدان جنگ ہے اس کے اندر جو جدید تقاضے ہیں وہ میں تو نہیں سمجھتی، کہ مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہونے چاہیے. اور یہ ہمیں سمجھ آئی کہ یہ وہ جنگ نہیں تھی جیسے پہلی جنگیں ہو چکی ہیں، بھارت کے ساتھ ہی لے لیجیے. تو لہٰذا اگر اس میں ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ویل کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں. کارگل وار کے اوپر میں نے کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے انٹرویوز کیے تھے تو مجھے بعضوں سے کچھ ایسی باتیں سننے میں ملی کہ جب وہ جنرل مشرف صاحب نے اس وقت وہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو کئی لوگوں کو سینئر موسٹ لیول کے اوپر علم ہی نہیں تھا. جنگیں اس طرح نہیں شروع کی جا سکتی. بہرحال آپ کو یو نیڈ اے ویل کوآرڈینیٹڈ پلان. دیکھیے آج میں تو اس سینس میں تو ٹھیک ہے دیکھیے کہ سارے آن بورڈ اور سیم پیج وہ ہمیں علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے. آئی ایم ناٹ میں کوئی ڈیفینس ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن میں آج جو ایک کیونکہ میں انڈین ٹی وی کو دیکھ رہی تھی، ان کے پاگل ہونے کا وقت ہوا تھا ان کے میڈیا کا، تو میں دیکھ رہی تھی، میں مانیٹر کر رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آج ہی میں ان کی ایک آرمی چیف کی کچھ بھاشن سن رہی تھی جس میں وہ ان چیزوں کی ذکر کر رہے تھے جو جدید جنگی تقاضوں میں انہوں نے کی ہے. تو وہ سب جو تھیں وہ انتہائی ٹیکنیکل تھیں، اور جو وار تھیٹر وہ اپنا سنا رہا تھا وہ تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر آئندہ آنے والی جنگیں اسی طرح ہونی ہیں تو پھر یہ جو کمانڈرز ہیں ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ملک کو، ہمارا دیکھیے کام ہے ملک جیتے، ملک کو نصرت اور کامرانی ملے. ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہیں جہاں سے بھی دشمن آئے، چاہے اندرونی ہو، بیرونی ہو، بھارت ہو، افغانستان ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لہٰذا اس سبجیکٹ پہ مجھے جو ہے بھام نہیں ہے. پلوشا جو ججز کے حوالے سے تبادلے والے معاملہ ہے، جو نئی عدالت کا قیام ہے، چیف جسٹس کے اوپر جو کنفیوژن تھی وہ آج تو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی ہے قومی اسمبلی میں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اور مضبوط جوڈیشری ہے وہ آپ کی ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرتی ہے، تقویت دیتی ہے، لیکن آپ اس کو پولیٹیسائز کر دیں یا ویک کر دیں یا اس کی کمر توڑ دیں، ڈرا دیں ججوں کو، تو وہ آپ کی ڈیموکریسی کو کبھی سہارا نہیں دے سکتی؟ دیکھیے آپ ٹھیک کہتے ہیں، اصولی طور پہ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ پچھلے چند دہائیوں میں دیکھیں کب ایسا ہوا ہے کہ ایک بالکل ہی انڈیپینڈنٹ اور نان پولیٹیسائز جوڈیشری رہی ہو. مطلب ہر حکومت کے سر پہ کوئی نہ کوئی تلوار لٹکتی رہی، اور ایک نہیں تو کسی دوسری شکل میں چیف جسٹسز جو ہیں وہ ایکسیس کرتے رہے. آپ کو ثاقب نثار صاحب یاد ہوں گے، تو آپ نے کیا نہیں دیکھا. پھر افتخار چودھری صاحب کا ایک وہ جو اور بنا ایک بڑا ان کا ایک انہیں پیڈسٹل پہ بٹھایا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور سمت معاملہ چلا گیا. لہٰذا اس میں سارا قصور کوئی پولیٹیشینس کا تو نہیں ہے کہ آپ سب قصور جو ہے وہ سیاستدانوں کے. کی ہیں آپ اس کو فردر دیکھیے ڈسٹروائے نہیں کر تبدیلیاں ہم نہ بھی کریں تو پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کب آئیڈیل رہا ہے معاملہ. تبدیلی آپ اس لیے کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ وہ شاید اچھائی لائے، لیکن اگر کوئی اندر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ٹھیک اس کو ہونے دینا چاہ رہے تو آپ تبدیلی نہ بھی کریں تو خراب ہے، تبدیلی کر دیں بھی تو کوئی جواز. کب ایسا موقع آیا اس ملک کی ہسٹری میں کہ اس آئینی طرح کا ترمیم سے عدلیہ کمزور ہوئی ہے کہ مضبوط ہوئی ہے؟ یہ وہ خود اپنے لیے فیصلہ کریں گے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. تباہ نہیں ہوگی. 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے کمر توڑی تھی، آپ پورا ہی مار دیا. جو بیٹھے لیٹ سپوز نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے، جو بھی چیف جسٹس بنیں گے وہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کسی دباؤ میں نہیں آنا. تو اور چیف جسٹس کو لگائے گا کون؟ جو بھی لگائے. کون لگائے گا؟ جو بھی لگائے. تو ہم دیکھیں گے اب کیا بنتا ہے. پرائم منسٹر لگائے یا جو بھی، ہر ایک کو دیکھیے. آپ کی پولیٹیشنز کا رول آ گیا نا جی، سیاست شروع ہو گئی. دیکھیے تو پرائم منسٹر کے ہاتھ میں، یا تو پھر وہ اوور آرچنگ پاورز ہیں ان کو آپ ختم کیجئے.
اگر پرائم منسٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا, پرائم منسٹر لگاتا بھی ہے تو بھی پرائم منسٹر کے تو گلے پڑے ہیں نا کئی دفعہ. یوسف رضا گیلانی کے گلے کون پڑا؟ اس سے پہلے آپ بتائیے جتنا عرصہ ہماری حکومت چلتی رہی اس سے پیچھے چلے جائیں, دہائیوں میں چل جائیں, 50 سے آگے لے رہے. بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ جس کو لگایا ضروری نہیں ہے وہ جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلتا رہے, وہ پھر ایک خود شخص ہوتا ہے. آپ نے اس کو سٹیئرنگ دے دیا, اب وہ گاڑی لے جا کے دیوار میں ٹکرا دے, یا آج آپ نہ بھی بنائیں, کیا آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ کل کوئی آنے والا شخص جو پرانا عدلیہ کا سسٹم ہے اس میں وہ جو ہے وہ حق اور سچ پہ ہی چلے گا؟ قاہرہ صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پارٹی کو تو پتہ ہی نہیں تھا, تو پارٹی کے لیے کوئی تحفہ آیا تھا یہ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, باقاعدہ ڈسکس ہوئی. پارٹی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی؟ پارٹی کو نہیں پتا تھا. نہیں دیکھیے, نہیں, سینٹرل ایگزیکٹو میں ڈسکس ہوئی. سینٹرل ایگزیکٹو میں سب تھے. قاہرہ صاحب بھی تھے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا. قاہرہ صاحب ہوں گے, میں تو نہیں ہوں. تو آپ نے کیوں پروو کیا لائف ٹائم امیونٹی کیوں چاہیے زرداری صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ پارٹی سے بالا کوئی کام ہے. پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, جو بھی ہمارے قانون سازی ہوتی ہے, وہ اس کے لیے اسی لیے بلائی گئی تھی, اور وہ سب چیزیں وہاں ڈسکس ہوئی انکلوڈنگ دی امیونٹی. دوسری بات یہ ہے وہاں کیا لاجک دی گئی, استثناء کیوں مانا گیا؟ میں اس کی ممبر نہیں ہوں, اس لیے میں نے فرسٹ ہینڈ تو میں نے کوئی بات نہیں سنی. لیکن جمہوریت کی روح کے منافی کام کیا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک تو پہلی تو صدر زرداری صاحب نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قید و بند میں ہی کاٹا ہے. ان کے لیے یہ چیز بے ایمانی ہے. اس وقت بھی کچھ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کئی لوگوں کو امیونٹی نہ لکھی ہو ویسے ہی ہوتی ہے پوری زندگی کے لیے. کیوں لکھوائی زرداری صاحب نے؟ اس میں جو ہے کیا حرج کیا ہے لکھوائی کیوں لی کیوں؟ کیا ابھی بتائیں وہ کس کی نظم ہے کہ وہ کیا ہے, وہ کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ لے. بات سنیں, جب تک آپ حکومت میں ہوتے ہیں ویسے ہی نہیں. میں آپ کو پریزیڈنٹ کو ان آفس امیونٹی ہوتی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں, نہیں تو پریزیڈنٹ کے اوپر کیس کون سے لائف ٹائم امیونٹی کیوں لی, قتل کیا ہے, کیا کیا ہے, کیوں نہ لے, وہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز نہیں ہے. بالکل ریزن ہی بتاتے ہیں, وہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز نہیں ہے. کوئی امیونٹی نہیں ہونی چاہیے. ندیم صاحب پہلے آپ نے بات کی, انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو ایسا کہیں نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو گیا. میرے بھائی پہلے فرانس اور جرمنی کی بتائیں. فرانس میں تو سرکوزی کو پکڑ کے انہوں نے سزا دے دی. ایک سیکنڈ, سرکوزی کے بعد جائیں گے, سرکوزی کے بعد جاتے ہیں اوپر. پہلے جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں. جوڈیشل سروس کمیشن ہے جو ٹرانسفر اور فرانس میں سرکوزی کو سزا دی. سرکوزی تک پہنچیں گے نا, ابھی سرکوزی سے پہلے نکل جائے نا سر. وہ جوڈیشل سروس کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ ٹائم ڈیفائنڈ ہے کہ کسی جگہ 3 سال ہے, جاپان میں 3 ایئرز ہے, ساؤتھ کوریا میں 3 سے 5 سال ہے, بنگلہ دیش میں 2 سے 3 سال ہے. انڈیا کی ایگزامپل تو نہیں, انڈیا چلے جائیں, یہ ان کو ویسے ہی بڑے ان سے پیار ہے. مجھے بات بتائیں, میں آپ ان تمام ملکوں کی جو بات کر رہا ہوں, یہ مہذب ترین معاشرے ہیں. یہاں آپ کا جو سسٹم ان کو سلیکٹ کرتا ہے, ججز کو کرتا ہے, وہ ان کو جو سلیکٹ کرتا ہے. ہاں, کون سا کورٹ بولا ان کے لیے؟ آپ کا ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کر دیا. میں آئی واز امیزڈ ٹو سی جو امریکن, ہماری عدالت نے کس کا رائٹ نہیں, ہماری عدالت ایسا نہیں کرتی کہ یہاں آپ کی ہماری عدالت کی چیف جسٹس خود چلا گیا تھا, چاہے اچھا تھا یا برا تھا. جب لاسٹ ہوا تھا اور وہاں کرسچنز پہ ظلم ہوا تھا, ہمارے ایسا نہیں ہے. اور ہم سب قوم ایک آواز بن جاتی ہے, کہیں بھی کبھی ایسا سسٹم کیا ہو. جب میں اس کی نیو یارک کے میئر کی بات سن رہا تھا, اس نے کہا کہ میں اس چیز کی مثال ہوں. سرکوزی کا بتائیں گے اس کو, آپ 2 والے کیس میں پاکستان میں آپ 2 والے کیس میں کرپشن پہ سزا نہیں ہوئی, وہاں پہ سرکوزی کو ہوگی. آپ کے آرمی چیف کو اگر امیونٹی ہے